لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجے گا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انسان کی خلقت کا مقصد بیان کیا اور مقصد میں یہ بیان کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ لیعبدون کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ لیعبدون یعنی لیعرفون، تاکہ لوگ خدا کو پہچانیں۔ خدا کی معرفت اور اہل بیت کی معرفت دونوں ایک مومن کی زندگی میں ضروری ہے۔ بغیر معرفت خدا اور بغیر معرفت اہل بیت اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی حقیقی جو کامیابی ہے وہ صرف اس ظاہری دنیا کی کامیابی سے نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی جو حقیقی حیات ہے وہاں انسان کو کامیاب ہونا چاہیے، اور جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہزار ایک دلیلیں ہیں کہ یہ دنیا میں نہ انسان کو نیکی کا صلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ برائی کی سزا دی جا سکتی۔ کتنے ہیں جو بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ صلہ نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے، اور کتنے ہیں جو بڑی بڑی برائیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اور ان کو وہ سزا جو ملنی چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی۔ تو کتنے بے گناہ ہیں جو عذاب جھیل رہے ہیں، اور کتنے گناہ گار ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہاں پر سزا یا ثواب یا سزا دیا جائے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کے عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں انسان کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا ملے۔ اس لیے قرآن کریم نے بالکل واضح طور پہ کیا کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اچھا کام کرے گا، مثقال ذرہ، اس سے چھوٹا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ایک ذرہ، ایک مثقال نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، یعنی اس کو اس کی جزا ملنے والی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملنے والی۔ تو یہ سزا اور جزا اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس حیات کے بعد ایک حقیقی حیات ہے جس کو قرآن نے حقیقی حیات کہا ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ و پاک و پاکیزہ حیات عطا کریں۔ کون؟ جو عمل صالح بجا لاتا ہے
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے کیا کریں گے؟ حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا اجر ویسا دیں گے بلکہ اس سے بہتر دیں گے کہ جو وہ کر رہے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو اچھا عمل انجام دیا ہے اس کی جزا اس سے بہتر ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی ایک اجرت ہوتی ہے، اور وہ اجرت اگر ہمیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق مل گیا۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کے روز کی اجرت 500 روپے، اگر 500 اسے آپ دیتے ہیں تو وہ کہے گا بھئی ٹھیک ہے، جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں مل گیا۔ لیکن آپ نے اگر اسے بڑھا کے دے دیا، 500 کے بجائے 700 روپے دے دیے، تو وہ خوشحال ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے میری محنت سے زیادہ مل گیا۔ تو خدا بھی ویسے ہی عطا کرنے والا ہے، فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ جو کر کے گئے ہیں اس سے بہتر خدا عطا کرے گا۔ لیکن شرط ہے ایمان، شرط ہے معرفت خدا، شرط ہے معرفت اہل بیت، کیونکہ اگر اس کے بغیر دنیا سے ہم جاتے ہیں تو گویا ہم نے اپنے مقصد خلقت کو پورا ہی نہیں کیا۔ البتہ یہیں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام سے آگاہ نہیں تھے، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں تھے، شیعت کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، اور مستضعف تھے، مستضعف وہ لوگ ہیں کہ جو دور ہیں فضا سے، جانتے نہیں شیعہ کیا ہے، تشیع کیا ہے، ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا، اور وہ ایک زندگی گزارتے رہے کسی بھی مذہب میں اور دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر انسان جاہل ہے، نادان ہے، تو پھر اس پہ عذاب تو نہیں کیا جائے گا۔ حدیث بھی کہتی ہے، آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو نہیں جانتا اور اس کے ذہن میں بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ جائے، سیکھے، اور اس کو معلومات کرے، جستجو کرے، ریسرچ کرے، چھان بین کرے، تحقیق کرے، بہت سے لوگ ہیں ایسے، اور دنیا سے چلے گئے، تو ان کے اجر کا کیا ہوگا؟ تو حدیث میں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آزمایا جائے گا، ایسے لوگوں کا امتحان ہوگا قیامت کے دن، اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ پھر وہی نعمتیں انہیں عطا کرے گا جو دوسروں کو عطا، اور اگر ناکام ہو گئے تو پھر ان کے لیے بھی وہی عذاب ہے۔ تو اللہ بغیر امتحان کے کسی کو سزا اور جزا نہیں دیتا، امتحان سب کا لے گا، ہمارا بھی امتحان ہے، بس یہ کہ ہم یہاں دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بہت سو کو یہاں نہیں پتہ ہے تو وہ وہاں امتحان دیں گے۔ امتحان دیے بغیر سزا اور جزا نہیں ہوگی، اور قرآن نے کہا بھی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، امتحان کرے تمہارا کہ تم میں سے کون عمل صالح بجا لاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے واضح طور کہ موت و حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون عمل صالح بجا لاتا ہے۔ اور بعض تو مفسرین کا کہنا ہے کہ موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا اور زندگی اور حیات پہلے ہے، کیونکہ ہم دنیا میں زندہ ہیں، اور جب یہاں سے جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ موت کہلاتی کہ مر جائیں گے، موت آ جائے گی، یہی نہ کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور دنیا کی ظاہری حیات کو پیدا کیا۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جسے ہم حیات سمجھتے ہیں یہ حقیقی میں حیات نہیں ہے، حقیقی حیات وہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ زندگی تو ایک طرح کی موت ہے۔ بعض نے اس طرح سے بھی تفسیر کیا کہ الذی خلق الموت والحیات، موت یعنی یہی دنیا، والحیات یعنی حقیقی حیات۔ تو واضح تو یہی ہے کہ وہ حیات حقیقی حیات ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟
ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں تو ہم مسافر ہیں، جہاں مسافر آپ ہوتے ہیں وہاں نہیں کہتے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہاں ہمارا گھر ہے، آپ کہتے ہیں مسافر ہیں، 4 دن کے لیے آئیں۔ تو دنیا سفر ہے، گویا ہم سفر میں ہیں۔ جب ہم سفر میں جاتے ہیں، اچھا ہر چیز کی اللہ نے مثال بھی قائم کی۔ اب آپ دیکھیے ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو ہماری فیلنگ کیسی ہوتی؟ مشقت ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، بھائی سفر میں ہے، 2-4 دن ہے، گزر جائے گا۔ ایک ذہن میں ایک تصور رہتا ہے، اپنے گھر میں بہترین فیسلٹی کے ساتھ رہتے ہیں، سفر میں ایک چھوٹے سے روم بھی رہ لیتے نہیں رہتے، اپنے گھر میں بہترین کھانے کھاتے ہیں، سفر میں جو مل گیا چلو بھائی ٹھیک ہے، سفر میں۔ تو ایک ذہن آمادہ ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ہیں، اور سفر میں بہت سی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، بہت سی سہولتیں ہمارے لیے فراہم نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم رنج و الم میں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن میں یہ موجود ہے کہ ہم سفر میں ہیں، اور سفر میں کچھ مشقتیں اور زحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کو سوچ لیں کہ ہم دنیا جو ہے یہ آخرت کا سفر ہے، تو بہت سی تکلیفوں اور زحمتوں کو ہم اسی طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں جس طریقے سے سفر میں ہم برداشت کرتے ہیں۔ سفر میں جیسے ہم تحمل کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو، دنیا میں بھی بہت سی سختیوں کو، بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو ہمارے اندر صبر کا جذبہ یقیناً پیدا ہو جائے گا اگر ہم دنیا کو سفر سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک سفر ہے اور ایک دن ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ البتہ یہاں کچھ کر کے جائیں گے تو وہاں ملے گا، اس سفر سے ہمیں بہت کچھ وہاں کے لیے بھیجنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں محب اہل بیت بنا کر پیدا کیا، اہل بیت کا چاہنے والا بنا کے پیدا کیا، محبت اہل بیت پر ہمیں قرار دیا ہے، اور یہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے، یعنی بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، لیکن بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، اللہ کا احسان و لطف ہے کہ ہم کو اس نعمت سے نوازا، اپنی معرفت سے نوازا، اپنی توحید سے نوازا، اور بہترین شخصیات دنیا کی کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو کیوں ہم خدا کی صحیح معرفت رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو خدا کی صحیح معرفت کرانے والے افراد ہیں ان کو ہم مانتے ہیں۔ ابھی دوسرے مذاہب میں آپ چلے جائیے، کوئی 3 خدا کا قائل ہے، کوئی خدا کے جسم کا قائل ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے شب جمعہ آسمان سے گدھے پہ بیٹھ کر اترتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا کے 1001 شکل قائل ہیں۔ کسی کے یہاں اپنے ہی فرقوں میں آ جائیے مسلمانوں میں تو کوئی کسی بھی عمل کو شرک بناتا ہوا چل رہا ہے، خدا پرستی کی حقیقت سے آشنا نہیں، خدا نے کس طریقے سے اپنی پہچان کروائی اس سے آشنا نہیں، اس کی توحید سے آشنا نہیں، اس کی صفات کمالیہ سے حقیقت میں آشنا نہیں، آگاہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو خدا کی معرفت کرانے والی ذوات ہیں، وہ افراد جنہوں نے خدا کی معرفت کرائی ہے ان سے دور ہیں۔ وہ کون ہے؟ اہل بیت۔ اگر ہم اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں تو خدا کی بھی صحیح معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو۔ اگر ہم اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، اہل بیت کا دامن نہیں تھامتے ہیں، تو پھر ہم وہی تثلیث کے کبھی قائل ہو جائیں گے، 3 خدا کے، کبھی ایسے صفات خدا کے قائل ہوں گے جو خدا کی کمالات اور خدا کی شان سے کہیں دور ہے۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا کو کون بتائے؟ ٹھیک ہے، فطری طور پر معرفت فطری اللہ نے ہمیں دی، ہم ایک ذات کو مانتے ہیں، ایک طاقت کو مانتے ہیں، ایک پاور کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا پیدا کیا،
لیکن اس کے صفات، اس کی خصوصیات، اس کے کمالات، کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، کیا چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، توحید کے باب میں آپ چلے جائیے، علم کلام میں آپ چلے جائیے، دیکھیے کتنی چیزوں کے بارے میں بحث ہوئی، کتنی مختلف بحثوں کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہیں بہت سے جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، بہت سے سوالات، بہت سے کوشچن خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی صفات، خدا کی قدرت کے بارے میں۔ خدا قادر ہے تو کہاں تک قادر ہے، کتنی قدرت رکھتا ہے، کیا محال کام پہ بھی قدرت رکھتا ہے؟ مثلا محال جو کام ہے، جو کام ذاتاً محال ہے، عقل کہتی ہے وہ کام نہیں ہو سکتا، اس پہ قادر ہے یا نہیں قادر، اور اس طرح کی بہت سی بحثیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں کون آشنا کرے گا؟ جب ہم در اہل بیت سے، علوم آل محمد سے جڑیں گے تبھی آشنا ہو۔ ہم معدن الرسالہ، اہل بیت معدن رسالت ہے۔ بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ خدا کی معرفت تک جانا ہے تو اہل بیت کی معرفت ضروری ہے۔ بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ تو خدا کو اگر پہچاننا ہے تو اہل بیت کے در پہ جانا ہو، خدا کی اگر عبادت کرنا ہے تب بھی در اہل بیت پہ جانا ہے۔ اس کے بغیر نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ معرفت ہو سکتی ہے، اور معرفت کے ساتھ عبادت کرنا ہی ضروری ہے۔ جو عبادت معرفت کے ساتھ ہو وہ ہمیں کمالات پہ لے جاتی ہے، وہ ہمیں ترقی پہ لے جاتی ہے، وہ ہمیں بلندی پہ لے جاتی ہے۔ لیکن جو عبادت اور جو بندگی معرفت کے ساتھ نہ ہو وہ ہمیں بلندی تک نہیں لے جا سکتی، وہ ہمیں کامیابی تک نہیں لے جا سکتی۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، بندگی تو کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی معرفت نہیں۔ ہم نے جو اپنے اعتبار سے جس چیز کو صحیح سمجھ رکھا ہے، بجائے یہ کہ جائیں علماء سے پوچھیں، حدیث معصوم کا مطالعہ کریں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، علماء سے معلوم کریں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی عین دین ہے، یہی عین بندگی ہے، یہی عین معرفت ہے، اسی سے ہم جنت میں جائیں گے، اور اس سے بہتر دنیا میں کام نہیں۔ ایسی چیزوں میں آپ کو علماء کا، اور علماء بھی اس حوالے سے کہ وہ اہل بیت کی تعلیمات کو بہتر انہوں نے پڑھا ہے، قرآن کو بہتر مطالعہ کیا ہے، ایسی چیزوں میں آپ کو علماء سے سہارا لینے کی ضرورت ہے، علماء سے تجربہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر عالم آپ کو ہر چیز بتا سکتا ہے، لیکن ہیں کچھ ایسے لوگ جو آپ کو حقائق دین سے آشنا کر سکتے ہیں، دین کی جو حقیقت ہے، دین جو ہم سے چاہتا ہے، دین کے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہے اس سے ہمیں آشنا کر سکتے ہیں ایسے لوگ۔ تو بہت سی چیزوں کو ہمیں علماء سے جا کے دریافت کرنے کی ضرورت ہے، عالموں سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہے، حدیث میں کیا آیا ہے وہ پوچھنے کی ضرورت ہے، آیت قرآن میں کیا آیا ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم حقیقت بندگی اور خدا کی صحیح بندگی کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بندگی کرنا چاہتے ہیں، اطاعت بھی کرنا چاہتے ہیں، عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمیں جو اچھا لگے وہ معیار نہیں ہے، خدا کیا چاہتا ہے وہ معیار، اہل بیت جو کیا چاہتے ہیں وہ معیار ہے۔ اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں، خوارج بھی اچھا عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، لیکن معرفت معصوم سے، امام کی معرفت سے کیا تھے؟ یہ پنکھا ذرا کم کر دی، آنکھ میں کر، امام کی معرفت سے نابلد تھے، آشنا نہیں تھے، امام کو نہیں پہچانتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جنگ نہروان سے جب شکست کھا کے وہ
بھاگے ہیں تو وہ ادھر ادھر پراکندہ ہو گئے تھے، کہیں ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہاں سے ایک جناب عبداللہ ابن خباب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو پکڑ لیا، ان کو قتل کیا، ان کی اہلیہ کو قتل کیا، ان کی اہلیہ کے جو بچہ تھا ان کے رحم، اس بچے کو نکال کر اسے بھی قتل کر دیا۔ بتائیے کون اسلام ایسی اجازت دیتا؟ جبکہ ان کی پیشانی پہ گھٹے پڑے ہوئے تھے، ان کے گلوں میں قرآن لٹکے ہوئے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان سے بڑا عبادت گزار اور اللہ والا کوئی نہیں۔ تو کبھی کبھی ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھا کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بتانے والا ہے، جو معلم ہے، جو نمائندہ خدا بن کر آیا ہے، جو وارث رسول بن کر آیا ہے، اس سے دور ہو گئے، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، ادھر ادھر سے ہم تعلیمات لے رہے ہیں۔ جو عالم ہیں، جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، عمل کیا، ان سے دین نہیں لے رہے، کسی ڈاکٹر سے، کسی پروفیسر سے، کسی جرنلسٹ سے، کسی سوشل معلومات رکھنے والے سے ہم دین لینا چاہتے ہیں۔ بھائی جو سوشل معلومات رکھتا ہے وہ دین کی معلومات نہیں رکھتا ہے، جو جرنلسٹ ہے وہ دین کی معلومات نہیں رکھتا ہے، جو پروفیسر ہے وہ دین کی معلومات نہیں رکھتا ہے۔ دین کی معلومات کے لیے آپ کو علماء پہ رجوع کرنا ہو، وہ علماء جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، دین کو سمجھا ہے اور دین کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے شیطان نے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا تھا کہ مجھے آدم کے سجدہ کرنے سے معاف کر دے، ایسی عبادت کروں گا کہ جن و انس میں کسی نے ایسی عبادت تیری نہ کی۔ تو کیا خدا کو سجدہ چاہیے، ٹکر چاہیے کہ آپ خوب پیشانی رکھیں زمین پر؟ فرشتوں کو تو اس نے خلق کیا ہے، صبح شام عبادت کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی؟ خدا کو ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں؟ خود تمہارے لیے ضرورت۔ اگر بندہ کمال پر پہنچنا چاہتا ہے، اگر بندہ ترقی پہ جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول لے جاتے ہیں، بچہ کہتا ہے آج نہیں جائیں گے، 1 گھنٹے بعد جائیں گے، کل جائیں گے۔ آپ جان رہے ہیں کہ اس ٹائم اس کا جانا ضروری ہے، وہاں پہ کچھ نئی چیزیں بیان ہوں گی، اور اگر وہ نہیں گیا تو امتحان میں فیل بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے نہیں جائیں گے، ویسے جائیں گے، تو اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو خود بچے کا ہے، لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے۔ تو خدا جب کہہ رہا ہے کہ تم آدم کا سجدہ کرو، تو شیطان نے سوچا کہ شاید خدا چاہ رہا ہے کہ میرا سجدہ ہو، تو اگر سجدہ ہی ہونا ہے تو ٹھیک ہے، آدم سے چھوڑوا دیجیے، ہم خوب سجدے کریں گے۔ خدا کا مقصد سجدہ کروانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر کتنی معرفت ہے اور کتنی حقیقت بندگی پائی جاتی ہے، یہ دیکھنا ہے، کتنی معرفت پائی جاتی ہے، کتنی حقیقت بندگی پائی جاتی ہے۔ تو جب شیطان نے یہ کہا، جواب یہ ملا کہ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں آئے وہ عبادت سمجھ کے کر لو، جس طریقے سے میں کہتا ہوں وہ میری عبادت ہوگی، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میری عبادت ہوگی، نہیں کہ تم نے جس چیز کو عبادت سمجھ لیا وہ عبادت ہے، جس چیز کو اچھا عمل سمجھ لیا وہ اچھا عمل ہے۔ کیونکہ آج دنیا میں مختلف قومیں ہیں جو الگ الگ اعمال کو انجام دے رہی ہیں اور بہت سے اعمال کو اچھا سمجھ رہی ہیں، ہے نہیں ہے؟ بھائی ہم شیعہ ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سی چیزیں تو اہل بیت سے لیا ہے، خیر اچھا ہے کرتے ہیں، بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو اہل بیت نے نہیں کہا، ہم اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ چلیے ہمارے یہاں تو پھر بھی ایک تصور ہے کہ خدا و اہل بیت اور رسول و نمائندے دوسرے قوموں میں چلے جائیں، دوسرے مذہب میں چلے جائیں، بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن کو اچھا سمجھ کے کیا جا رہا ہے،
جبکہ وہ شریعت اور اسلام اور اللہ اور رسول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اصل وہ کام جائز نہیں ہے، لیکن ان کے وہ کام اچھا ہے، حسن رکھتا ہے۔ اس کام کو کریں گے تو ان کو کریڈٹ ملتا ہے کہ واہ کیا کام انجام دیا، بہت اچھا کام کیا آپ۔ تو ایسا نہیں کہ انسان ہر وہ کام جسے وہ اچھا سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ عمل واقعیت میں اچھا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب تک اس پہ اللہ اور رسول و اہل بیت کی مہر نہ لگ جائے کہ یہ کام ہماری طرف سے تائید شدہ ہے اور نیک عمل ہے، تب تک اس عمل کو ہم نیک نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے معرفت کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ خدا اور اہل بیت کی صحیح معرفت رکھتے ہیں وہ انہی اعمال کو انجام دینا چاہتے ہیں جو ان کی نگاہ میں عمل خیر ہے، نہ ہماری نگاہ میں عمل خیر۔ ہو سکتا ہے ہم کسی ایسے معاشرے میں پلے ہوں کہ بعض برے کام بھی اچھے سمجھے جا رہے ہیں۔ بھئی اچھے اور برے کا معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کی فطرت، انسان کی خدا دادی طاقت جو اللہ نے رکھی ہے بہت سے کاموں کے اچھائی و برائی کو سمجھتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو نہیں بھی سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس کو علمی بحثوں میں جا کے دیکھیں تو بعض چیزوں کی جو اچھائی اور برائی ہے، بعض چیزوں کا جو حسن و خوب ہے وہ ذاتی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ برا کام، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے بھی کسی بھی مذہب کا انسان ہو، ظلم کو وہ برا سمجھتا ہے۔ اگر ظلم ہے تو برا ہے، تو ٹھیک ہے، ظلم کے اندر ایک ذاتی طور پر قباحت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ظلم کیا تو برا کام، اگر آپ نے عدالت برتی، عدالت سے پیش آئے تو اچھا کام ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو اچھا کام ہے، لیکن ہر عمل تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر کوئی کہے کہ ہاں یہ اچھا ہے یا برا ہے اور جو کہے وہی ہو۔ ظلم، عدالت ان چیزوں میں ہے جن کی اچھائی اور برائی ذاتی طور پر ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اچھائی اور برائی ذاتی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا اچھا ہے برا ہے؟ آپ کہیں گے عمومی طور پہ تو برا ہے، لیکن کبھی کبھی اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ ظلم ایسا نہیں ہے، ظلم کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے، ظلم ہے تو برا ہے، یہ نہیں کہ ہاں فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، یا فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے تو برا ہو رہا ہے۔ ظلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ ظالم اگر ہیں تو برا ہے، فلعنۃ اللہ علی القوم ظالمین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ظالم قوم پر اللہ کی لعنت ہے، مطلق لعنت، بغیر کسی قید کے۔ لیکن جھوٹ کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی جھوٹ ہوگا برا ہوگا؟ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو جان کا خطرہ ہے تو برا ہے، تقیہ کس لیے؟ آپ دو مومن کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اصل اجازت دی گئی ہے، حدیث میں ہے کہ اگر دو مومن آپس میں جھوٹ بولنے سے مل جاتے ہیں، ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، محبت برقرار ہو جاتی ہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، مثلا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کا گھر آ کے گرا دیا جائے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ کہاں برا ہے کہاں اچھا ہے؟ ظلم کی طرح تو ہے نہیں کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں برا ہوگا، جہاں عدالت ہوگی وہاں اچھا ہو۔ تو ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں اچھے اور برے ہونے کا معیار لوگ طے کرتے ہیں، معاشرہ طے کرتا ہے۔ ایک معاشرے میں ایک عمل برا ہے، دوسرے معاشرے میں وہی عمل اچھا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کا معیار کون طے کرتا ہے؟ لوگ طے کرتے ہیں۔ تو کیا لوگوں کے طے شدہ معیار کو ہم لے کر زندگی گزاریں گے؟
کہ جہاں پہ جو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ کرو اچھا ہے، جہاں پہ جو لوگ برا سمجھ رہے ہیں وہ تو چھوڑ دو وہ برا ہے۔ اگر لوگوں کا معیار لے کر ہم زندگی گزاریں گے تو پتہ نہیں ہزاروں ایک معیار بن جائے گا۔ ہر کوئی کسی چیز کو اچھا کہے گا، کسی چیز کو برا کہے گا، ہر ایک کی نگاہ الگ ہوگی۔ تو کوئی تو قانون، کوئی تو ضابطہ، کوئی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جہاں سے یہ طے ہو کہ اچھا ہے کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے بتا سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اہل بیت بتا سکتے ہیں، رسول بتا سکتے ہیں، وارث رسول بتا سکتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ انہوں نے جو طے کر دیا، ورنہ شیطان ابلیس خدا سے مباحثہ کر رہا ہے کہ مجھے اجازت دے، ایسا سجدہ کروں گا کہ کبھی نہ کیا ہو کسی نے، لیکن آدم کا سجدہ نہیں کروں۔ یعنی تیری نگاہ میں آدم کا سجدہ نیک اور اچھا عمل ہے، لیکن میری نگاہ میں آدم کا سجدہ اچھا اور نیک عمل نہیں۔ اسی بات کی تو لڑائی تھی۔ اگر شیطان کو یقین ہو جاتا کہ یہ عمل اچھا ہے اور مجھے انجام دینا چاہیے تو پھر کیوں مخالفت کرتا؟ اس کو کہیں نہ کہیں شک تھا کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی پست ہے، آگ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو اس نے مٹی کو پست دیکھا، آگ کو افضل دیکھا۔ اس کی عقل نے حکم کیا کہ جب افضل ہو تو مفضول کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، افضل ہو تو مفضول کا سجدہ نہیں ہوتا، مفضول کے مقابل میں اطاعت نہیں ہوتی۔ تو اس کی عقل نے حکم کیا کہ یہ سجدہ کرنا تمہارے لیے قبیح ہے کیونکہ تم افضل ہو اور یہ مفضول ہے، یہ عمل تمہارے لیے نیک نہیں ہے بلکہ برا ہے، شر ہے۔ اسی لیے حدیث ملتا ہے اول من قاس ابلیس، سب سے پہلا قیاس کرنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ تو اس کے معیار کے لحاظ سے آدم کا سجدہ اچھا عمل نہیں تھا، اگر اچھا عمل ہوتا تو وہ انجام دیتا۔ تو قرآن نے خدا نے خود کہہ دیا کہ دیکھو میری عبادت اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، یعنی جس عمل کو میں نے کہہ دیا ہے کہ عمل خیر ہے وہی عمل خیر ہوگا، اور جس کو میں نے کہہ دیا کہ وہ عمل شر ہے تو وہ عمل شر ہوگا۔ اسی لیے فقہی بحث میں، علمی بحث میں کہا جاتا ہے کہ احکام تابع مصالح و مفاسد ہیں، یعنی احکام میں اللہ کے حکم میں مصلحت و مفسدہ پایا جاتا ہے۔ خدا چیزوں کی مصلحت اور مفسدے کو جانتا ہے، کس چیز میں بندے کے لیے مصلحت ہے اور کس چیز میں بندے کے لیے نقصان ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے اور خالق بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالق بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا۔ تو عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اہل بیت کی صحیح معرفت حاصل کریں، کیونکہ ان کی معرفت سے ہی ہمیں صحیح راستہ ملے گا۔ اس کے علاوہ کہیں اور جائیں گے گویا آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں، گویا آپ اہل بیت سے دور ہیں۔ صحیح معرفت اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا۔ بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں فرصت ہوئی تو کل گفتگو کریں۔ ہاں عزیزوں، مسلسل آپ مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں، اور یہ ایام جو غم کے ایام ہیں، مصیبت کے ایام ہیں، مصائب کے ایام ہیں، رونے کے ایام ہیں، مجلس و ماتم کے ایام ہیں،
غم منانے کے ایام ہیں، سینہ پیٹنے کے ایام ہیں۔ آپ امام حسین کی مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کی مخالفت کرنا ہے، عدالت کا ساتھ دینا ہے، ظلم کی مخالفت کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر نیک عمل کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عدالت کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کی مخالفت کریں۔ امام حسین نے جو اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے، وہ صرف اور صرف کس لیے پیش کی ہے؟ تاکہ دنیا میں عدالت برقرار رہے، حق برقرار رہے، ظلم کی مخالفت ہوتی ہے۔ آج دنیا امام حسین سے درس لے رہی کہ کیسے ظلم کا مقابلہ کرنا۔ بڑے بڑے انقلاب دنیا میں جو ظالم حکومتوں کے مقابل میں ہوئے ہیں، اس انقلاب میں بھی امام حسین کی ذات کو آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ ہندوستان میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو کیا کہا تھا گاندھی جی نے کہ ہم نے امام حسین سے سیکھا۔ ایران میں انقلاب ہوا تو کیا کہا گیا کہ ہم نے کربلا والوں سے سیکھا۔ تو عزیزوں، کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے کہ ہمیں ظالم کے مقابل میں کس طریقے سے ڈٹے رہنا ہے۔ ظالم ظلم کرے، شہید کر دے، بظاہر آپ کو شکست بھی ہو جائے، تب بھی ظالم کی مخالفت نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ ظاہری حیات سے نہیں ہوا کرتی بلکہ مقصد کی کامیابی سے ہوا کرتی۔ ہاں، اسی کے لیے امام حسین کربلا میں اپنے چھوٹا سا قافلہ لے کر، جس میں کچھ نوجوان ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ خواتین ہیں، لے کر کربلا میں حاضر۔ آج 6 محرم ہو گئی۔ عزیزوں، بہت سخت ہوتا ہے، ہماری اولاد ہے، اگر تھوڑی سی بھی اس کو کوئی اتفاق حادثہ ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ ذرا حسین سے پوچھئے کہ کیسے ان کی نظروں کے سامنے 18 جوانان بنی ہاشم شہید۔ جناب یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ جناب یوسف مرے نہیں تھے، یعقوب کو یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن فراق میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں، آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ جناب یعقوب اتنا روتے رہے۔ ذرا امام حسین کے دل سے پوچھئے کہ جب جوان بیٹا آ کر موت کی اجازت مانگ رہا ہوں، بابا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ملے گی؟ امام حسین نے کس دل سے اجازت دیا ہوگا جناب علی اکبر؟ جوان بیٹا نظروں کے سامنے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ ملائکہ تعجب کرتے ہیں۔ جناب علی اکبر آئے، بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ جاؤ تم اپنی پھوپھی جناب زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ جناب زینب کے پاس آتے ہیں، پھوپھی اماں مجھے بھی اپنی جان کو قربان کرنا ہے، بھیا کی نشانی ہے علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جن کے بارے میں یہ کہا کہ کان اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول۔ جب میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ شبیہ رسول علی اکبر، مرنے کی اجازت مانگ۔ بمشکل اجازت تو مل جاتی ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، باپ نے اجازت تو دے دی لیکن باپ کا دل ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے، جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھتے ہیں، ضعیف باپ ہے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹا ایک مرتبہ پھر گلے سے لگ جاؤ، پھر مل لو۔ تمہیں کیا پتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے۔
جناب علی اکبر دوبارہ مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جنگ کرنا شروع کرتے ہیں، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ جناب ام لیلہ خیمے میں موجود ہیں، اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی ہے، پھر سے بیٹے سے ملنا چاہتی ہے، خیمے میں جاتی ہے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے بیٹے کو پھر سے مجھ سے ملا دے، یہ کہنا تھا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جناب علی اکبر چلے آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بابا ثقل الحدید قد اجہدنی، بابا پیاس جو ہے مارے ڈال رہی، العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اسلحے کی سنگینی مجھے زحمت میں ڈالے ہوئے ہے، بابا اگر تھوڑا سا پانی مہیا ہو سکے تو مجھے یہ مہیا کر دیجیے۔ اب سوچئے کہ آخری وقت میں بیٹا ایک خواہش ظاہر کر رہا ہے، لیکن اللہ اور حسین کی مجبوری کہ بیٹے کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ دو، ہو سکتا ہے کچھ طری محسوس ہو جائے۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین کے دہن اقدس میں رکھا، زبان کو کھینچ لیا۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، کیسے میں اس سے تری حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ مقتل کی طرف روانہ ہوئے، جنگ کرنا شروع کیا۔ جنگ کرتے کرتے وہ منزل آئی کہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی بابا ادرکنی یا بتا ادرکنی، بابا مدد کو آ جائیے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، امام حسین مقتل کی طرف بڑھتے ہیں، آنکھوں کی روشنائی جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارے بیٹا علی اکبر کہاں ہو، آواز دو، بابا کی روشنائی آنکھوں کی چلی گئی ہے۔ ایک نشیب سے آواز آتی ہے بابا، بس ادھر سننا تھا۔ امام حسین اس طرف بڑھتے ہیں، جناب علی اکبر کی بالین پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے میں نیزے کی انی چبھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے میرے سینے میں جو نیزے کی انی چبھی ہوئی ہے پہلے اسے نکال دیجئے، اس کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے نیزے کی انی نکالنا چاہا، ارے نیزے کی انی کا کیا نکالنا تھا کہ جناب علی اکبر کا کلیجہ سینے سے باہر آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔ پروردگار ہمارے اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفایا جو کامل نصیب فرما، شیعہ حیدر کرار جان ان کے جان مال عزت و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔